تو رمضان کے اندر حضور نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت. پہلی چیز کیا ہے؟ بولو لا الہ. دوسری چیز کیا ہے؟ استغفر اللہ. اگر کسی کو آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار اگر آتا ہے تو یہ پڑھتا رہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لیکن اگر یہ بھی نہیں آتا تو استغفر اللہ تو ہر کسی کو آتا ہے نا، تو کثرت سے پڑھے، ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ استغفار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے گناہوں کو مٹا دے. تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ سے کثرت سے تیسری چیز کون سی مانگنی ہے؟ جنت. کیا مانگنی ہے؟ اللہم انی اسألک الجنت ونعیمها. اللہم انی اسألک الجنت ونعیمها. اب جنت کیا ہے؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو خواہش ہوگی وہ صرف جنت کے اندر پوری ہو سکتی ہے. وہ صرف کہاں پوری ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ سے کثرت سے جنت مانگو. اللہ سے کثرت سے کیا مانگو؟ بولو. تیسرے نمبر پہ حضور نے چوتھے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو. جہنم سے کیا مانگو؟ اللہم اجرنی من النار. پڑھ لو اللہم اجرنی. یعنی یہ 2 دعائیں آپ کو یاد کرنی. آپ اگر دیکھیں اللہ کی ذات تو ہر زبان کو سمجھنے والی ہے. عربی کے اندر اگر آپ مانگتے ہیں تو یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن عربی کے اندر ہے، جنت کی زبان جنت کی زبان عربی ہوگی، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ اس ان کی نسبتوں کی وجہ سے. تو یہ 2 دعائیں 2 چیزیں تو آپ کو آتی ہیں. پہلے نمبر پہ کلمہ طیبہ بھی آتا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرے نمبر پہ استغفار بھی آتا ہے. تیسری چیز آپ نے دعا جو ہے نا یاد کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنت. اللہم انی اسألک الجنت. اور چوتھی نمبر پہ جو چیز ہے وہ جہنم سے پناہ. اللہم اجرنی من النار. تو ان 4 چیزوں کی کثرت رمضان کے مہینے میں آپ نے کرنی ہے. اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایک معمول بنا لیں کہ 3 تسبیح آپ نے صبح جو ہے نا وہ کلمے کی پڑھنی ہے، ساتھ 2 یا 3 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، ساتھ میں آپ نے کچھ وقت اللہم انی اسألک الجنت ونعیمها یہ دعا پڑھنی ہے، ساتھ میں اللہم اجرنی من النار. کچھ اوقات آپ شام کے لیے بنا لیں، یا اگر پورا دن آپ ان کو تقسیم کرتے ہیں لیکن آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان میں آپ روزہ رکھیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. جو اوقات ان کے علاوہ آپ کے پاس ہیں، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ کی زبان پہ کلمہ، استغفار، جنت کی طرف اور جہنم سے جو ہے نا پناہ کی حوالے سے آپ اللہ رب العزت سے مانگیں. اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج یہ کلام سننے